نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کی تفسیر جاری ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ جو شخص مریض ہو یا مسافر ہو یا شیخ فانی ہو، یعنی جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت و قوت نہ ہو، ایسے لوگوں کے احکام یہاں بیان کیے گئے ہیں کہ بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے روزے کے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، مگر بعد میں جب ان کا عذر ختم ہوگا تو جتنے روزے چھوٹے تھے اتنے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ جو شخص شیخ فانی ہو، یعنی ایسا بوڑھا ہو گیا ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت و قوت نہ ہو اور آئندہ طاقت آنے کی امید بھی نہ ہو، اسی طریقے سے وہ انسان جو ایسی دائمی بیماری میں مبتلا ہو کہ شفا پانے کی امید نہ ہو، ایسے لوگوں کا حکم یہ بیان کیا طعام مسکین، کہ ایسے لوگ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا طعام یعنی ایک مسکین کا کھانا صدقہ کریں گے، جس کی مقدار وہی 2 کلو 47 گرام گیہوں یا 4 کلو 94 گرام جو کی قیمت، 70 75 80 روپے گیہوں کے حساب سے قیمت بنتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ بیمار اور بھی ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے رخصت دی ہے۔ کوئی شخص بیمار تو نہیں ہے مگر کمزور ہے، جسمانی لحاظ سے صحت اس کی زیادہ اچھی نہیں ہے، مگر ہے وہ فٹ، بیمار نہیں ہے، مگر اس کو کسی مسلمان ڈاکٹر نے یہ بتایا، ماہر نے، کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو روزہ رکھ نہیں پاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، تمہاری صحت بالکل ڈاؤن ہو جائے گی، چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاؤ گے، تو ایسے شخص کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، جن کے گود میں بچہ ہے اور روزہ رکھنے میں یہ ڈر اور خوف ہے کہ دودھ خشک ہو جائے گا، بچہ ہلاک ہو جائے گا یا بیمار ہو جائے گا یا وہ خود بیمار ہو جائیں گے، ایسی صورتحال ہے تو ان کو بھی رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں وہ قضا کریں گی۔ اسی طریقے سے وہ خاتون جن کے پیٹ میں کوئی نیا وجود پرورش پا رہا ہے، یعنی وہ حاملہ ہیں اور روزہ رکھنے کی صورت میں ان کو اپنے بچے کا اندیشہ ہے، خود کے ہلاک ہو جانے کا یا بچے کے ہلاک ہو جانے کا یا بہت زیادہ بیمار ہو جانے کا خوف ہے، صرف وہم نہیں، خوف یقینی ہے، تو ایسی عورت کو بھی شریعت اسلامیہ نے رخصت دی ہے کہ رمضان میں روزی نہ رکھے، بعد میں وہ روزوں کی قضا کرے۔ تو ان تمام لوگوں کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے رخصت رکھی ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان پر ایک مسکین کا طعام فدیہ ہے، یعنی ایک صدقہ فطر ایک روزے کے بدلے میں وہ ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ روزے کے بے شمار فائدے ہیں، یہاں صاحب تفسیر نے کئی فائدے نقل کیے ہیں، سینکڑوں فائدوں میں سے انہوں نے 6 اہم ترین فائدے یہاں نوٹ کیے ہیں، وہ بھی سن لیجیے آپ۔ پہلا فائدہ یہ ہے جسمانی فائدہ، یعنی جو روحانی فائدہ ہے، اخروی فائدہ وہ تو اپنی جگہ ہے، اور جسمانی جو روزے کے فائدے ہیں وہ بھی مسلمات میں سے آج کی کافر سائنس نے بھی اس کو مانا ہے کہ روزہ رکھنے سے بہت سے جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا روزہ رکھنے سے معدے کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، معدے کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بالکل بہتر ہو جاتا ہے، بیسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ خود اس کو آزماتے ہیں اور بارہ ہمیں خود اس کا تجربہ ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، گویا کہ یہ ہوا جس کو اپنے معدے کا نظام ٹھیک کرنا ہو، اپنے ہضم کا سسٹم ٹھیک کرنا ہو، روزہ رکھے، روزے کی برکت سے اس کا معدہ ٹھیک ہوگا، اور معدے سے بیماریاں پیدا ہوتی، جس کا معدہ خراب ہوگا طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوں گی۔
عربی میں کہاوت ہے البطن ام الامراض، پیٹ یہ بیماریوں کی ماں ہے۔ جیسے ماؤں سے بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے پیٹ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جس کا پیٹ خراب ہو طرح طرح کی بیماریوں میں گھرے گا۔ پیٹ ٹھیک کرنے کا بہترین نسخہ روزہ رکھنا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ تو گویا کہ جو دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک آج بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لوگ اچانک مر رہے ہیں۔ اچانک کی موت سے اللہ بچائیے، آپ دعا مانگنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ جو اچانک مرتا ہے اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل پاتی۔ پہلے سے پتا ہو کہ ہم مرنے والے ہیں تو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور بالکل اچانک موت آ جائے تو کچھ بولنے کا ہی اس کو موقع نہیں ملتا، نہ توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور نہ ہی کلمہ وغیرہ پڑھنے کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ اس لیے اچانک کی موت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو روزہ رکھنے سے انسان اچانک کی موت سے بچتا ہے، چونکہ دل کا دورہ پھر نہیں آتا۔ تو جس کو شوگر لیول کنٹرول کرنا ہو، کولیسٹرول کی فساد سے بچنا ہو، بلڈ پریشر کو صحیح رکھنا ہو، وہ روزہ رکھے۔ تیسرا فائدہ یہ، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو بہت زیادہ آرام محسوس ہوتا ہے۔ تو جس کو اپنے دل کو سکون پہنچانا ہو اور دل کو آرام میں رکھنا ہو، وہ روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بعض عورتوں کو بچے نہیں ہوتے ہیں تو ان کا نسخہ یہ ہے کہ وہ روزے رکھا کریں خوب کثرت کے ساتھ۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، رمضان کے روزوں کے علاوہ دیگر دنوں میں نفلی روزے رکھا کریں، تو نفلی روزوں کی برکت سے اللہ عز و جل ان کو اولاد کی خوشی سے سرفراز فرمائے گا۔ تو یہ بہت سے اس کے جسمانی فائدے ہیں اور روحانی فائدے تو بے شمار ہیں۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ نے آگے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو اپنی جانب سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت و قوت نہیں ہے تو حکم تو یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کا فدیہ دے ایک روزے کے بدلے میں، مگر اگر وہ زیادہ دے دے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے 70-80 روپے تو بہت معمولی مقدار ہے۔ آج کا ہوٹل کا کھانا ہی بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ گیہوں کی قیمت کے لحاظ سے دیکھیں تو 80 روپے 70 روپے بنتے ہیں، مگر ہوٹل میں کھانے جائیں، اگر کوئی شخص ایک ٹائم کا کھانا صحیح ڈھنگ سے اچھی کوالٹی کا کھانا کھائے یا میڈیم کو کھانا کھائے تب بھی 100-150 خرچ ہو جاتے ہیں بمبئی جیسی دنیا میں۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا حکم تو یہ ہے کہ ایک مسکین کے فدیہ دے، مگر اگر وہ زیادہ دے دے تو اس کے لیے بہتر ہے اور زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ مگر ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جب ہم راہ خدا میں دیتے ہیں اور فدیے کے طور پر یا صدقے کے طور پر رقم نکالتے ہیں تو پھر گن کر نکالتے ہیں، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، اور ایسے اپنے خرچوں پر اپنے اوپر خرچ کرنا تو پھر وہ گنتے نہیں، بے حساب خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ مسلمانوں کا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے اگر آسانی دی ہے تو یہاں ترغیب بھی دی ہے کہ اگر تم اور زیادہ خرچ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بیمار کو رمضان میں شریعت اسلامیہ نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت تو دی ہے، مگر بہتر یہ کہ روزہ رکھ لے۔ اگرچہ اجازت ہے بعد میں قضا کر لے گا، مگر اگر انسان روزہ رکھ لے، مشقتیں برداشت کر کے، تکلیفیں جھیل کر کسی طریقے سے روزہ رکھ لے، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول